آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا شجرہ نسب دکھانے جا رہے ہیں، ایک ایسی قوم کے جنہوں نے موجودہ دور میں پوری دنیا میں کوہرام مچا رکھا ہے۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل یا یہود کا شجرہ کس نبی سے چلتا ہے اور ان کے 12 قبیلوں کی کیا کہانی ہے۔ یہودی فلسطین کے علاقے کو اپنی جاگیر کیوں سمجھتے ہیں اور انہیں کب یہ علاقہ عنایت کیا گیا؟ یہ لوگ مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو کیوں ڈھانا چاہتے ہیں؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ یہود کا شجرہ سمجھنے کے لیے ہمیں تینوں ابراہیمی مذاہب کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آنا پڑے گا، جو کم و بیش 3000 سال پہلے موجودہ عراق کے اور کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ اسلام میں انہیں اسلامی پیغمبروں کی انتہائی اہم کڑی اور ابو الانبیاء مانا جاتا ہے، یعنی تمام انبیاء کے والد کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس یہودیت میں انہیں یہود کا جد امجد اور خدا کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے والے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویوں حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت کاتورہ سے کل 8 بیٹے پیدا ہوئے، جو دنیا کی مختلف اقوام کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ لیکن تمام ابراہیمی مذاہب میں ان کے 2 بیٹے انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ دونوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور ویورز، انہی دونوں کو لے کے ان مذاہب میں کافی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ موجودہ عراق میں زندگی گزار رہے تھے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اس علاقے سے 2 طرف ہجرت کی۔ ان کی پہلی ہجرت حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ موجودہ عرب میں مکہ کے علاقے کی طرف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں بسنے والے بیشتر قبیلوں کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جن میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم بھی شامل ہے۔ یہودیت میں اس ہجرت کا ذکر تو آتا ہے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ تمام عرب حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، لیکن یہ لوگ حضرت اسماعیل کو نبی ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور اسی بنا پہ ان کی نسل میں آنے والے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری ہجرت اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کی والدہ حضرت سارہ کے ساتھ کی، جنہیں وہ کنعان یا موجودہ فلسطین کے علاقے میں لے آئے۔ یہود کے مطابق یہی علاقہ خدا کی طرف سے ان کی پرومس لینڈ ہے، جہاں رہتے ہوئے حضرت ابراہیم کی نسل سے کئی انبیاء اور اقوام کا جنم ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنعان یا فلسطین کے علاقے میں گزاری۔ ان کی شادی اپنے چچا ناہور کی ایک پوتی ربکہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 جڑواں بیٹے یعقوب اور عیسو پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو تمام ابراہیمی مذاہب میں انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں انہیں یعقوب جبکہ یہودیت اور عیسائیت میں جیکب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کا مطلب عربی میں عبداللہ بنتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ جہاں تک یہودیت کی بات ہے تو یہود آپ کے اس لقب کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سن 1948 میں یہودیوں نے اپنے ملک کو بھی اسرائیل کا نام دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویوں لیا اور راحیل سے کل 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے یہ 12 بیٹے اپنے اپنے خاندان اور مستقبل کے 12 اسرائیلی قبیلوں کی بنیاد مانے جاتے ہیں، اور ویورز، یہود کے مطابق یہ 12 قبیلے اس قوم کی بنیاد بھی بنے جس کا ان کے خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا، جنہوں نے پرومس لینڈ یعنی فلسطین کے علاقے میں آباد ہونا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے پسندیدہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو مانا جاتا ہے، اور اسی پسندیدگی سے حسد کرتے ہوئے ان کے بھائیوں کا انہیں کنویں میں پھینک دینا اور پھر حضرت یوسف کا مصری حکومت میں اونچا عہدہ حاصل کر لینے کا پورا واقعہ ملتا ہے۔
کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ مصر کے بادشاہ بن گئے، جبکہ کچھ دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ مصر کے پرائم منسٹر کے عہدے پہ فائز رہے اور مصری بادشاہ کے انتہائی قریب تھے۔ ان کے باقی کے 11 بھائی اپنے والد کے ساتھ کنعان فلسطین کی سرزمین پہ آباد تھے، اور ان دنوں فلسطین کے علاقے میں شدید خشک سالی تھی۔ تو حضرت یعقوب اپنے 11 بیٹوں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ حضرت یوسف کی مدد سے مصر آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ہجرت میں بنی اسرائیل کو مصر کے بادشاہ یا فرعون کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ ویورز، یہاں ایک بات واضح کر دی جائے کہ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہ تھا، بلکہ مصر کے بادشاہوں کو ہی فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ 12 قبیلے اب مصر میں بہت سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد مصر کے فرعونوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر خوب مظالم بھی ڈھانے لگے۔ جب فرعون کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا، جنہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں انتہائی اہم نبی مانا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک نومولود بچے تھے تو فرعون نے بنی اسرائیل کی آبادی کم کرنے کی غرض سے ایک حکم جاری کیا، جس کے مطابق ان قبیلوں میں تمام نومولود بچوں کو قتل کر دینا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں بچانے کی غرض سے ایک ٹوکری میں ڈالا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ اور ویورز، یہ ٹوکری ان کے سب سے بڑے دشمن یعنی فرعون کی بیوی کے ہاتھ لگ گئی، جس نے اس بچے کو گود لے لیا۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، یعنی مصر کے شاہی خاندان میں ہوئی۔ جوانی کی عمر میں پہنچ کے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرانے کا حکم دیا، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا ترجمان بنا دیا۔ جب یہ لوگ بحیرہ احمر کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پانی میں مارا، جس سے دریا کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک راستہ بن گیا۔ لیکن ان کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اور اس کی فوج نے جب یہ راستہ اختیار کیا تو دریا کا پانی آپس میں دوبارہ مل گیا، جس سے فرعون اور اس کی فوج غرق ہو گئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل اپنی پرامس لینڈ فلسطین کی تلاش میں تقریباً 40 سال تک مصر کے صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات بھی نازل کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین پہنچنے سے پہلے ہی 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے، لیکن ان کے جانشین حضرت جوشوا بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں کو فلسطین کے علاقے میں پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے یہاں کی لوکل آبادی کو شکست دی اور اپنی سلطنت کی بنیاد رکھ دی، جو یہودیت کی سب سے پہلی سلطنت سمجھی جاتی ہے۔ اس سلطنت کے سب سے اہم بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جو بنی اسرائیل کے قبیلہ یہودا سے تعلق رکھتے تھے۔ یہودیت اور اسلام دونوں مذاہب میں انہیں اللہ کا پیغمبر مانا جاتا ہے، جن پر دوسری آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی۔ ان کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سلطنت اسرائیل کے دارالحکومت یروشلم میں پہلا ہیکل سلیمانی بنوایا، جسے یہودیوں کا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ ویورز، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہود کا یروشلم کو اپنی سرزمین سمجھنے کی ایک وجہ یہ ٹیمپل بھی ہے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ٹیمپل ایک پہاڑی پہ بنایا گیا، جو آج یروشلم میں عین وہ جگہ بنتی ہے جہاں مسجد اقصی موجود ہے۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہبان کے دور میں اسرائیلی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سلطنت کا پہلا حصہ شمال میں کنگڈم آف اسرائیل، جبکہ دوسرا حصہ جنوب میں کنگڈم آف جودا تھی، اور ویورز، یروشلم کا علاقہ جنوبی سلطنت کے حصے میں آیا۔ اس کے بعد آشوریوں نے شمالی اسرائیلی سلطنت پہ حملہ کیا اور یہاں بسنے والے 10 یہودی قبیلوں کو جلا وطن کر دیا، اور ویورز، یہود کے نزدیک یہ 10 قبیلے گمشدہ قبیلے کہلاتے ہیں، جن کا آج تک کچھ پتہ نہ چل سکا،
और इन गुमशुदा कबीलों को आप चार्ट पे देख सकते हैं। तो अब यहूदियों की सिर्फ एक सल्तनत यानी सल्तनत यहूदा ही बाकी बची थी, जिस पे बाबलियों के एक बादशाह नबूकदनेस्सर ने हमला किया, यरूशलेम में यहूदियों के फर्स्ट टेम्पल को तबाह कर दिया और बनी इसराइल के इन बचे कुचे लोगों को भी इस इलाके से निकाल दिया। लेकिन इस हमले के तकरीबन 150 साल बाद ये लोग इस इलाके में वापस आ गए और बिल्कुल उसी जगह अपना टेम्पल दोबारा तमीर कर लिया, जिसे फिर सेकंड टेम्पल का नाम दिया गया। व्यूअर्स, यहूदियों की तारीख में अगला अहम वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में आता है और इसी दौर में ईसाईयत का जन्म भी होता है। वो कुछ यूं कि बनी इसराइल के एक ग्रोह ने इन्हें मानने से साफ इनकार कर दिया, जबकि एक दूसरे ग्रोह ने इन्हें अल्लाह का बेटा तस्वर कर लिया। तो ऐसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना मानने वाले यहूदी कहलाए, जबकि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तस्वर करने वाले ईसाईयत की बुनियाद बने। यहूद ने चूंकि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानने से इनकार कर दिया था, चुनाचे उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को झूठा करार देते हुए सलीब पे चढ़ाने और उन्हें कत्ल करने का बंदोबस्त किया। उनके मुताबिक वो अपनी इस साजिश में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने सलीब पे चढ़ने से पहले ही आसमान पे उठा लिया। उनकी इस साजिश का सिला उन्हें रूमी सल्तनत के एक जनरल टाइटस की सूरत में मिला कि जिसने सन 70 सदी ईस्वी में अपनी पूरी ताकत के साथ फ़लस्तीन पे हमला किया और यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी। सिर्फ यरूशलेम में 1,33,000 यहूदी एक दिन में कत्ल किए गए और यहूदियों का सेकंड टेम्पल भी गिरा दिया गया, जिसे ये लोग आज तक ना बना सके। इसके साथ साथ रूमियों ने यहूदियों को फ़लस्तीन की सरजमीन से निकल जाने का हुक्म दिया। चुनाचे ये लोग फ़लस्तीन छोड़ के पूरी दुनिया में फैल गए। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इनके 3 कबीले बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु कैनुका अरब के इलाके में नज़र आते हैं। व्यूअर्स, दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में फ़लस्तीन का इलाका ईसाइयों के ज़ेरे कंट्रोल था और यहूदियों को इस इलाके के करीब जाने की इजाज़त भी ना थी। लेकिन जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़लस्तीन फ़तह किया तो उन्होंने ईसाइयों से एक मुआहदा किया, जिसके तहत यहूदियों को फ़लस्तीन आने और यहाँ इबादत करने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन इस सरजमीन पे जगह लेने या परमानेंट रहने की इजाज़त ना दी गई। खिलाफत राशिदा के बाद बनु उमैया, बनु अब्बास और यहाँ तक के उस्मानी सल्तनत के हुक्मरानों ने भी हज़रत उमर फारूक के इस मुआहदे की पासदारी की, लेकिन बनी इसराइल के लिए हालात उस वक्त बहुत साजगार होने लगे कि जब पहली जंग अजीम में उस्मानियों को शिकस्त हुई। मगरबी ताकतों ने उस्मानी खिलाफत की हार के बाद इसके मुख्तलिफ इलाके आपस में तकसीम कर लिए। इस बांट के नतीजे में फ़लस्तीन का इलाका बरतानिया के हिस्से में आ गया, जिसने सन 1917 में यहूदियों के साथ एक मुआहदा किया, जिसे बालफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस मुआहदे की रूह से यहूदियों को फ़लस्तीन में आबादकारी की इजाज़त दे दी गई और इसे जूइश लैंड करार दे दिया गया, जिसके बाद पूरी दुनिया से यहूदी इस सरजमीन पे आने लगे। चुनाचे 14 मई सन 1948 में यहूदियों ने इस सरजमीन पे अपने मुल्क की बुनियाद रख दी, जिसका नाम हज़रत याकूब के लक़ब से इसराइल रखा गया। व्यूअर्स, यहाँ आपको ये भी बता दिया जाए कि मौजूदा दौर में यहूदियों के 2 मकासद हैं। पहला मकसद तो उनका ग्रेटर इसराइल बनाना है, जिसमें मिस्र का सहराए सीना, पूरा फ़लस्तीन का इलाका, तुर्की का कुछ हिस्सा और सबसे अहम अरब में मदीना तक का पूरा इलाका ये लोग अपनी जागीर समझते हैं। इनका दूसरा मकसद यरूशलेम में मस्जिद अक्सा को गिरा कर हैकल सुलेमानी यानी अपना 3rd टेम्पल बनाना है। और व्यूअर्स, आज फ़लस्तीन में जो कुछ होता नज़र आ रहा है वो इन्हीं 2 मकासद का हसूल है और हम पूरी मुस्लिम उम्मत हाथ पे हाथ धरे देख रहे हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।